بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم عن ابي عثمان عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وعنهم اجمعين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا اذا اشرفنا على فاد نللنا وكبرنا ارتفعت اصواتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ارفعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا انه معكم وانه سميع قريب. باب التسبيح اذا هبط واديا. وبه قال हज़रात सहाबा का मामूल बयान करते हैं कि जब ऊंचाई की तरफ चढ़ते थे तो अल्लाहु अकबर पढ़ते थे और जब नीचे की तरफ उतरते थे तो सुभान अल्लाह पढ़ते थे। ये एक सुन्नत है, सुन्नत रसूल है, सुन्नत सहाबा है, मगर ये मतलूब है इस जमाने में। हम भी जब सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो हमें भी अल्लाहु अकबर का अपने आप को आदी बनाना चाहिए, जब उतरते हैं तो सुभान अल्लाह का क्या बनाना चाहिए, आदी बनाना चाहिए। باب التسبيح إذا هبط واديا. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم أجمعين قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. باب التكبير إذا على شرفه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا تصورنا سبحنا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن صالح بن كيسان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم اجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قفل من الحج بالعمره ولا اعلمه الا قال الغزو يقول كلما اوفى على ثنيه او فتفه كبر ثلاثا ثم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. قال صالح فقلت لا لم يقل عبد الله ان شاء الله قال لا بل قال لا باب قال لا باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. وبه قال حدثنا सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बयान की कि जब आप मदीना को वापस लौटते थे तो वापसी पर ये दुआ पढ़ा करते थे ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर आइबून ताइबून आबिदून साजिदून लिरब्बिना हामिदून सदक़ल्लाहु वहदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। तो इस दुआ को मसनून करार दिया गया है कि आदमी जब सफर से अपने घर पर वापस लौटे तो ये दुआ पढ़ा करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा से मनक़ूल है। وبه قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا العوام قال حدثنا ابراهيم وابو اسماعيل السكسكي قال سمعت ابا برده واصطحبه وهو يزيد بن ابي كبش في سفر فكان يزيد يصوم في السفر فقال له ابو برده سمعت ابا موسى مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. باب السير وحده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم اجمعين يقول ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فندب الزبير ثم ندبهم فندب الزبير ثم ندبهم فندب الزبير ثلاثه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قال سفيان रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी कि वे कौन है जो मेरे साथ मुलाजिमत इख्तियार करेगा, जो मेरी हिफाजत करेगा। तो हजरत जुबैर ने तीनों मरतबा पहल की, तो इसलिए फरमा रहे हैं कि हजरत जुबैर को उसी दिन हुजूर ने लक़ब दिया इन्न लिकुल्लि नबिय्यिन हवारिया, कि हर नबी का एक हवारी होता है और हवारी ये जुबैर और मेरा हवारी ये क्या है, जुबैर होता है। हवारी का मतलब अन्नासिरु अल-मुहाफिजु, यानी उनकी मदद करने वाला, उनकी निगरानी करने वाला, उनकी हिफाजत करने वाला। जी قال سفيان الحواري الناصر. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال حدثني ابي محمد عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم اجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن ابي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم اجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحده ما يعلم ما سار راكب بليل وحده. باب السرعه في السير. وقال ابو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم اني متعجل الى المدينه فمن اراد ان يتعجل معي فليتعجل. فلما اشرف على المدينه الحديثه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن شهاب قال اخبرني ابي قال سئل اسامه بن زيد رضي الله عنه ما كان يحيى يقول وانا اسمع فسقط عني عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع فقال كان يسير العنق فاذا وجد فجوه النص فوق العنق. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال انبانا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد هو بن مسلم عن ابي قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم اجمعين بطريق مكه فبلغه عن صفيه بنت ابي عبيد
بنت ابي عبيده شده وجع فاسرع السير حتى اذا كان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلى المغرب واعتمد جمع بينهما وقال اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا جد به السير اخر المغرب وجمع بينهما. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعه من العذاب يمنع احدكم نومه وطعامه وشرابه فاذا قضى احدكم نهمته فليعجل الى اهله. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت سفر کو بیان کیا کہ سفر یہ قطعۃ من العذاب ہے، یہ کسی عذاب سے کم نہیں ہے. اسی لیے ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ سفر انسان بقدر ضرورت عند ضرورت ہی کرے، بغیر ضرورت کے انسان کو سفر کرنا چاہیے نہیں. کوئی ضرورت شدیدہ ہو تو ہی سفر کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے تھے قطعۃ من العذاب. یوں یہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سفر عذاب کیوں؟ تو کہا یمنع احدکم نومہ وطعامہ وشرابہ، اس لیے کہ انسان کے پورے نظام زندگی کو درہم برہم کر دیتا ہے. نہ اس کے کھانے کا وقت کوئی صحیح ہوتا ہے، نہ سونے کا وقت صحیح ہوتا ہے، اور نہ ہی دوسرے ساری زندگی درہم برہم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب اس سے ایک بات یہ نہیں سمجھ میں آئے کہ حضر میں انسان منظم زندگی گزارے، اس لیے کہ سفر میں تنظیم ختم ہو جاتی ہے. اور کسی بھی قوم کے دنیا میں ترقی کرنے کے لیے اس کا منظم ہونا ضروری ہے. انگریز اس وقت دنیا پر جو حکمرانی کر رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑے منظم ہیں. چاہے کتنے بھی خباثت ان کے اندر ہو، لیکن یہ ایک چیز ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ تنظیم. کیا ہے وہ؟ تنظیم ہے، منظم. اور دنیا کے اندر میں حکمرانی کے لیے تنظیم کا ہونا یہ کیا ہے؟ اولین وصف ہے تنظیم. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات کے صحابہ کو منظم بنایا. یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں تو مسجد صرف نماز نہیں سکھاتی ہے، بلکہ مسجد آپ کو ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہے. کیا سکھاتی ہے؟ کہ بھئی اتنے بجے اذان ہوگی، اتنے بجے نماز ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورے دن کا شیڈیول اور آپ کا پورا نظام الاوقات ہونا چاہیے، کون سا کام کون سے وقت میں کس طرح سے کرنا چاہیے. مسجد انسان کو تنظیم سکھاتی ہے کہ آئے تو وضو کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صاف ستھرا انسان کو رہنا چاہیے. مسجد تنظیم سکھاتی ہے کہ آئے تو صف میں ایک جیسا برابر کھڑا ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک ادھر کھڑا ایک ادھر منہ ایک ادھر منہ ہے، نہیں، ایک جیسا صف میں کیا ہونا چاہیے. اسی طرح سے مسجد یہ توحید سکھاتی ہے کہ کوئی بڑا اور چھوٹا اس میں باقی رہتا نہیں ہے. مسجد یہ تواضع سکھاتی ہے، مسجد یہ پروفیشنلزم سکھاتی ہے. تو بہت سارے ایسے اسباب ہیں جو مسجد روزانہ ہم کو دیتی ہے، مگر کیونکہ ہم زبردستی پڑھتے ہیں اس لیے ان سب سبقوں کی طرف ہماری کبھی توجہ جاتی نہیں. بہرحال چلیے. باب إذا حمل على فرس فرأى لا تباع. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أجمعين أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم أجمعين يقول حملت على فرس في سبيل الله فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وإن بدرهم فإن العائد في هبتك الكلب يعود في قيئه. باب الجهاد بإذن الأبوين. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الشاعر وقال لا يتهم في حديثه قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعنهم أجمعين يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والدك قال نعم قال فيهما فجاهد. باب ما قيل في معلوم ہو رہا ہے کہ انسان پر عبادت جو فرض ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہے. ایک ہے فرض عین اور دوسری ہے فرض کفایہ. اس روایت سے ہمارے محدثین نے یہ استدلال کیا ہے کہ جو عبادت فرض کفایہ ہو اور وہ فرض عین کے ساتھ جمع ہو جاوے تو اس صورت میں فرض عین مقدم ہوتی ہے اور فرض کفایہ اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. جیسے فرما رہے ہیں کہ جہاد پہ جانے سے پہلے والدین کی اجازت کی ضروری ہے. اسی طرح سے جماعت میں جانے سے پہلے، طلب علم میں نکلنے سے پہلے بھی. اس کو بیان کیا ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی صاحب نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اور حضرت نے لکھا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ والدین اگر محتاج خدمت ہو کہ ان کا کوئی خدمت کرنے والا نہ ہو جو ان کی خبر گیری کر سکے، جو ان کی دوا اور ان کے علاج کرا سکے، جو ان کو کھلا سکے پلا سکے،
ایسا کوئی نہ ہو تو ایسی صورت میں ان کی خدمت کے لیے رہنا یہ فرض اور ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ عبادت فرض عین ہے اور جہاد یہ فرض کفایہ ہے، طلب علم فرض کفایہ ہے، جماعت میں نکلنا یہ بھی کیا ہے، فرض کفایہ ہے۔ اور اگر ان کی خدمت کے لیے کوئی موجود ہو اور وہ اجازت دے تو کیا ہو سکتا ہے، وہ نکل سکتا ہے۔ اور اگر ان کی خدمت کے لیے کوئی موجود نہ ہو اور اس کے باوجود بھی وہ اجازت دے تو اس سلسلے میں علماء کے دو قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اگر انہوں نے اجازت دے دی تو وہ نکل سکتا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ اگرچہ اجازت دے دے مگر یہ دیکھے کہ کوئی ان کی خدمت کرنے والا کسی صورت میں مل سکتا نہیں، تو ان کی اجازت کے باوجود بھی نہ جائے تو یہ کیا ہے، بہتر ہے۔ تو بہرحال اس میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا، یہ عام طور پر ہمارے جماعت میں نکلنے والے احباب ان چیزوں میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، سال میں ایک چلہ نکلنا فرض عین سمجھ لیتے ہیں۔ نہیں، اگر آپ کے والدین ہیں تو ان کی خدمت ضروری ہے، آپ کے اولاد میں ان کی تعلیم و تربیت یہ کیا ہے، ضروری ہے۔ اگر آپ ان کی تعلیم و تربیت نہیں کریں گے تو آپ اپنے لیے نکل رہے ہیں مگر آپ کے جو حقوق آپ کے اوپر فرض ہے وہ کیا ہو رہے ہیں، فوت ہو رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ کے کھانے پینے کے ٹھکانے میں، آپ کے گھر والوں کے ٹھکانے میں آپ کیا ہو رہے ہیں، 4 مہینے جمع کیے، یہ کیا کریں گے، اس کو 2 بچے پیدا کر دیے ہیں، بیوی ہے، ماں باپ ہے، وہ کہاں جائیں گے بیچارے، وہ اللہ بھروسے، اللہ بھروسے کی دنیا دار الاسباب، جو چیز آپ پر فرض ہے وہ فرض ہے، اسے کیا کرنا پڑے گا، آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے اسلام نے یہ ساری نزاکتیں سکھائی ہے کہ انسان سچویشن کو دیکھے، حالات کو دیکھے اور اس کے بعد پھر کیا کرے، فیصلہ کرے۔ اسی لیے علم کا سیکھنا کیا ہے، ضروری ہے کہ ان چیزوں میں جب اس طرح کی مصالح جمع ہو جاوے تو انسان سمجھ سکے کہ کیا مجھے کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ یہ جہالت ہے کہ آدمی فرض عین کو چھوڑ کر فرض کفایہ کی طرف چلا جائے، یہ کیا ہے، جہالت۔ جی ہاں، باب ما قيل في الجرس ونحوه في اعناق کل میں نے الابل۔ پڑھا، مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے حضرت مولانا تقی صاحب کے حوالے سے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب اپنی آخری بیماری میں مبتلا تھے تو حضرت مفتی شفیع صاحب حضرت کی عیادت کے لیے وہاں پہنچے اور وہاں پر جا کر پتہ چلا کہ ڈاکٹروں نے ان کو ملنے سے منع کر دیا ہے کہ وہ تو مل نہیں سکتا ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، نہیں مل سکتے، کوئی بات نہیں، ہم نے بیمار کرسی کا جو حق وہ ادا کر دیا، تو آپ واپس جانے لگے۔ تو اندر جا کر کسی نے کہا کہ مفتی شفیع صاحب آئے تھے اور چلے گا، کہا کہ ڈاکٹر کچھ بھی گئے، بلاؤ ان کو۔ اسے 2 چیز سمجھ میں آئی، ایک تو مفتی شفیع صاحب نے اسلام کے مزاج کو سمجھا تھا، انہوں نے زور زبردستی نہیں کی، ایسے نہیں کہا جا کے ایسا بولو کہ مفتی شفیع آئے، نہیں، کہا کہ ٹھیک ہے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے اور ان کی صحت کے لیے چیز زیادہ نقصان دہ ہے تو نہیں ملنا ہے، آپ وہاں سے کیا ہو گئے، نکل گئے۔ اور دوسری طرف حضرت مولانا الیاس صاحب کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں اور وہ آ کر چلے جائے بہتر نہیں ہے۔ تو یہ دونوں کی طرف سے کیا ہے، یہ چیز سیکھنے کو ملی کہ آدمی کو کس طرح سے بڑوں کی رعایت کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں جب گیا تو میرا ہاتھ پکڑ کر رونے لگے وہ حضرت مولانا الیاس صاحب بانی جب جماعت تبلیغ، تو میں نے کہا کہ حضرت کیوں آپ رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ مجھے 2 چیزیں ہیں میرے دل میں، اس کا خلجان ہے، میں اس کی وجہ سے رو رہا۔ کہا وہ کیا خلجان ہے؟ کہا کہ ایک تو مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کام کو بڑی مقبولیت مل رہی ہے تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے استدراج تو نہیں ہے۔ استدراج کا مطلب کیا ہے کہ آدمی کوئی ایسا کام کرے جو شریعت کے مزاج کے خلاف ہو اور اس میں لوگ جڑتے چلے جائے، اس کو مقبولیت ملتی چلی جائے اور پھر اچانک اللہ کی طرف سے کیا اس پر پکڑ ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ تو مفتی شفیع صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں، حضرت کی استدراج نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا کہ دلیل تو آپ استدراج نہیں اس کی، تو کہا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ استدراج ہوتا تو آپ کے دل میں استدراج ہی آتا ہی نہیں، آپ کے دل میں اس وسوسے کا آنا کہ کہیں یہ استدراج تو نہیں ہے، اس کام میں یہ استدراج نہ ہونے کی اور کام کے صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہا کہ اگر اس کا مطلب کیا، جو مخلص ہوتا ہے وہ ہمیشہ سوچتا پتہ نہیں اخلاص سے کام ہو رہا ہے یا ریاکاری سے، لیکن جو مخلص نہیں ہوتا اس کو کچھ پڑی نہیں ہوتی۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ مسکرا دیا اور کہا کہ اب مجھے اطمینان ہو گیا، یہ استدراج نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہا دوسرا خلجان کیا ہے آپ کا؟
کہا کہ دوسرا خدشان میرا یہ ہے کہ اس سے عوام زیادہ جڑ رہی ہے اور علماء اس سے کم جڑ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے کہیں اس کام کے اندر میں کوئی بگاڑ ہو جائے اور اس بگاڑ کے اوپر اللہ میرا مواخذہ نہ کرے، اس میں بگاڑ آ جائے اور اس پر اللہ میرا مواخذہ نہ کرے۔ تو مفتی صاحب نے بھی بڑا عجیب جواب دیا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ دیکھو صحیح بات ہے کہ علماء کو اسے جڑنا چاہیے اور علماء کو اس کے ذمہ دار بننا چاہیے، اسی لیے ہمارے بعض عرب علماء نے تبلیغی جماعت پر مواخذات کیے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا ایک مواخذہ یہ ہے کہ یہ لوگ نااہل کو امیر بنا دیتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نااہل کو، کیا مطلب کہ دو مرتبہ ایک سال لگا دیا تو اس کو امیر بنا دیا، نہیں، کہا کہ اس میں معیار ہونا چاہیے کہ اس کے امیر بننے کی اہلیت وہ عالم ہے یا نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں اس میں پائی جائے تو اس کو امیر بنانا چاہیے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، میں بھی اس کی کیا کرتا ہوں، تائید کرتا ہوں کہ کسی کو بھی اٹھا کے کیا بنا دیتے ہیں امیر، اور پھر وہ امیر سبھی ستیہ ناش کر دیتا۔ تو اب حضرت نے بڑے عجیب بات کہی، بات کیا کہا کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں جاہل لوگ اس کام کو غلط رخ پر لے جائے، اس کا وبال مجھ پر نہ آئے۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں حضرت، اس کا وبال آپ پر نہیں آئے گا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے صحیح نیت سے صحیح نہج پر کام کو شروع کیا، اب اس کے بعد اگر کسی نے بگاڑ پیدا کیا تو آپ نے تو من سن سنتا حسنتا کیا، اس میں بگاڑ پیدا کرنے والا دوسرا ہے، تو جو بگاڑ پیدا کرے گا اس کو گناہ ملے گا، آپ کو گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ بگاڑ آپ نے نہیں ڈالا ہے، خمیر میں آپ نے بگاڑ کو ڈالا نہیں، لہٰذا آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے نہیں۔ تو فرماتے مطمئن ہوں گے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت کا انتقال ہو گیا۔ تو میں نے کل پڑھا تو میں نے کہا کہ کتنی قیمتی چیز ہے کہ مفتی صاحب نے بھی کتنے بہترین جواب دیا، اور ان کی طرف سے بھی ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے دونوں کو اپنی عمر میں کیا کر دیا ہو، جمع کر دیا ہو۔ جی ہاں، چلیے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم ان ابا بشير الانصاري رضي الله عنه اخبره انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره. قال عبد الله حسبت انه قال والناس في مبيتهم فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا الا تبقين في رقبه بعير قلاده من وتر او قلاده الا قطعت. باب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلوں کے اندر میں جو گھنٹیاں وغیرہ باندھی جاتی تھی اس سے منع کیا۔ اس کی دو تین وجوہات ہمارے فقہاء نے بیان کی ہے۔ ایک تو یہ بیان کی کہ وہ لوگ بہت ٹائٹ باندھتے تھے، فٹ کرتے تھے، جس کی وجہ سے جانور کو تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے اس میں تکلیف نام کی کوئی چیز ہے نہیں، کسی کو ایذا نہیں پہنچائے، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، لہذا اس بنا پر منع کیا گیا۔ دوسرا یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اس میں گھنٹی نما ہوتا تھا، وہ آواز آتی تھی اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور تیسرا یہ کہ اس طرح سے اگر جانوروں کے اندر میں گھنٹی وغیرہ باندھی جائے تو جہاں سے وہ گزرتے ہیں وہاں پر آدمی کس کام میں ہے کیا نہیں پتا نہیں، تو ان کو ایذا اور تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ تو ان تمام وجوہات کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارے زمانے میں بھی اس کی رعایت ہونی چاہیے کہ آدمی اپنے جانوروں کے اندر میں جو اس طرح کی چیزیں باندھتا ہے جس کی وجہ سے آوازیں آتی ہیں، اس سے کیا کرنا چاہیے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بغیر ضرورت کے ہارن بھی نہیں بجانا چاہیے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بغیر ضرورت کے ہارن بھی نہیں بجانا چاہیے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہارن بھی سادہ سمپل ہونا چاہیے، میوزک والا اور طرح طرح کے عجیب عجیب یہ والا ہوتا ہے، ایسا ہارن بھی ہونا چاہیے۔ اس سے بھی پتا چلا کہ جو لوگ اسکوٹر پر ایسے ہارن لگاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی پیچھے سے ہوائی جہاز آ رہا ہے، تو یہ بھی درست ہے نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر میں کیا ہو جاتی ہے، آ جاتی ہے۔ جی باب من اكتتب في جيش فخرجت امراته حاجة او كان له عذر هل يؤذن له. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما بعدهم اجمعين انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا يسافر امرأة الا ومعها محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا
فأرادت امرأتي حاجة قال إذن فاحجج مع امرأتك. باب الجاسوس والتجسس التبعث. وقول الله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار سمعته منه مرتين أخبرني حسن بن محمد قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت علي رضي الله عنه وعنهم أجمعين يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها بعيرة ومعها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن في الطعينة فقلنا أخرج الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبركم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت إثباتا لذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم من يحمون بها قرابتي وما فعلت كفرا ولا ابتدادا ولا ردا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سقكم. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال إنه قصيد بدن وما يدرك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدن فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقال سفيان وأي إسناد هذا؟ باب الكسوة للأسارى. وہی اسناد ہذا کہہ کر سفیان نے یہ کہا کہ سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ کتنی ہی عالی سند ہے اس کی، یہ بیان کر رہے ہیں. فرماتے اراد به تعظیم علو الاسناد وصحته وقوته لان رجاله هم الاكابر العدود الثقات الحفاظ. اس میں حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کا واقعہ ہے. اسلام کا ایک اہم ترین عقیدہ ہے عقیدۃ الولاء والبراء. عقیدۃ الولاء والبراء کا مطلب کیا ہے کہ الولاء لأہل التوحید والبراءۃ من اہل الشرک والکفر، کہ مسلمان کے دل میں محبت صرف اہل ایمان کی ہونی چاہیے اور اس کے دل میں اہل کفر، اہل فسق، اہل فجور، اہل نفاق ان لوگوں کی محبت نہیں ہونی چاہیے، اس سے برات ہونی چاہیے. یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہیں جس سے ہمارے اس زمانے کے اندر میں کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں مفتی شفیع صاحب کے ملفوظات میں پڑھا کہ ایک ہوتا ہے مداہنت اور ایک ہوتا ہے مدارات. مدارات کا مطلب کیا ہے؟ دین کے خاطر کسی کی رعایت کرنا، دین کے خاطر، اور اسلام اور مسلمانوں کے خاطر کسی سے تعلق قائم کرنا، یہ مدارات ہے. اور اس کے شر سے بچنے کے لیے کہ امت اس کے شر سے بچے اور معاشرہ اور اسلام کو اس سے نقصان نہ پہنچے، اسے مدارات کہتے ہیں. اور مداہنت کس کو کہتے ہیں؟ اپنی کسی منفعت اور غرض کے لیے دین کو قربان کرنا، یہ مداہنت ہے. کہ آدمی اس کی اپنی کوئی مصلحت وابستہ ہے تو اپنی مصلحت کی وجہ سے وہ کسی کے ساتھ جڑ جاتے، تو یہ مداہنت فی الدین. یہ کیا ہے؟ مداہنت فی الدین ہے کہ جب پتا ہو کہ ایک جماعت ایسی ہے جو جماعت یہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے باوجود بھی اس جماعت کا پرچار کرنا، یہ مداہنت فی الدین ہے. اس کے باوجود بھی اس جماعت کے ساتھ رہنا، یہ مداہنت فی الدین ہے. تو شر سے بچنے کے لیے اور امت کو نقصان نہ پہنچے اس کے لیے کہے تو مدارات ہے. بہرحال اس میں واقعہ پیش آیا تھا کہ حضرت حاطب اپنے ابی بلتعہ یہ اصل میں بدری صحابی ہے اور کبار صحابہ اور بڑے صحابہ میں سے ہے تو انصار میں سے، لیکن ان کا تعلق قریش سے زمانے قدیم سے چلا رہا تھا. تو انہوں نے مکہ والوں کو فتح مکہ سے پہلے خفیہ طور پر کہ تمہارے اوپر ہم لشکر کشی کرنے والے ہیں، یہ خبر دینے کی کوشش کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ایک عورت کے ذریعے سے اس طرح سے حاطب ابن ابی بلتعہ پیغام لے کر بھیج رہے ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گورنمنٹ آف آسکائی حضور کے ساتھ تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور لوگوں کو بھیجا، کہا کہ جاؤ اور فلاں جگہ پر مقام روضہ کے اوپر ایک عورت ہے
اس کے بعد اس طرح سے ایک چٹھی ہے، وہ چٹھی لے کر حضرت علی گئے تیزی کے ساتھ اور وہاں پر جا کے اسے پکڑا. اس نے پہلے منع کیا، پھر اس کے بعد کہا کہ چٹھی نکال کر دے دو ورنہ مکمل تلاشی نہیں ہے. تو یہ ہمارے زمانے کی عورتوں کی جیسی بے شرم اور ڈھیٹ عورت نہیں تھی. وہ اس نے فوراً کہا کہ بھائی تلاشی چھوڑ دو، یہ چٹھی ہے. ایسا کر کیا کر دیا، اس نے دے دیا. اب وہ جب لے کر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑھو بھائی اس کو کیا ہے، اس میں لکھا ہے. تو حضرت حاتب بن ابی بلتعہ سے مشرکین اہل مکہ کی طرف تھا جو انہیں بتا رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے آپ کے اوپر حملہ آور ہونے والے. اللہ کے رسول نے جب پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا تعجب ہوا کہ حاتب نے یہ حرکت کی. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فیصلہ نہیں کیا. ایک لیڈر اور ایک امیر کیسا ہونا چاہیے اس کے سلسلے میں سکھایا کہ ایک طرف کی سن کر خاموش فیصلہ لینا چاہیے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی حاتب یہ کیا، آپ نے یہ حرکت کی. حاتب بن بلتعہ نے کہا یا رسول اللہ، حاتب بن بلتعہ کو بھی داد دینی چاہیے کہ حضرت حاتب بن بلتعہ نے صفائی پیش کرنے سے پہلے یہ وضاحت کر دی، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی طرح کا میرے سلسلے میں کوئی نظریہ قائم کرنے اور کوئی رائے قائم کرنے میں جلد بازی سے کام نہیں. حالانکہ آپ نبی ہے مگر اس کے باوجود حضرت حاتب بڑے ذہین تھے. حاتب بن بلتعہ نے اپنی ذہانت کا ثبوت دیا اور کہا کہ سب سے پہلے تو آپ یہ سن لیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی رائے قائم کرنے میں آپ جلد بازی سے کام نہ لیں، مجھ سے کوئی بھی سوء ظن قائم نہ کرے. ان کو دیکھو اس چٹھی کو لکھنے کی وجہ ہے اور وہ کیا ہے، ایک تو یہ کہ قریش سے میرے پرانے تعلقات، ایک دوسرا ولن اکون من انفسها، لیکن یہ بھی آپ سن لیجیے کہ تعلقات ضروری ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کا معین اور مددگار ہوں. مجھے ان سے ولا اور برا تک کا تعلق ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے زمانے جاہلیت سے تعلق چلا رہا ہے، دوستی تو دوستی ان کے ساتھ میری ہے. دوسرا وَكَانَ مَن مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَةٌ بِمَكَّةَ. تیسری وجہ یہ ہے کہ اصل میں ابھی بھی کچھ لوگ مکہ مکرمہ میں ایسے بسے ہوئے ہیں جو مدینہ آنا چاہتے ہیں، جو مدینہ آنا چاہتے، مکہ والے ان کو آنے دیتے نہیں ہے. تو کہیں آپ کے اس حملے کے زد میں وہ لوگ بھی نہ آ جائے، تو اس لیے میں یہ بھی چاہ رہا تھا کہ وہ بھی الرٹ ہو جائے کہ بھئی کبھی بھی مکہ مکرمہ پر حملہ ہو سکتا ہے، لہذا آپ الرٹ رہے اور کسی طرح سے تمہیں نقصان نہ پہنچے گا. یہ بھی میرے مقاصد میں سے يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيما نتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. تو ان سے میرے تعلقات ہیں، وہ میرے رشتہ دار بھی ہیں، تو میں نے سوچا کہ کم سے کم ان کو ان کے اہل و عیال اور ان کا جان مال یہ سب کیا ہو جائے، بچ جائے. اس وجہ سے میں نے مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی. اس کے بعد آخری جو وضاحت ہے قربان جائے حضرت حاتب بن بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الاسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاشا وکاللہ میں نے کبھی بھی کفر کی نیت سے یہ کام نہیں کیا کہ میں اسلام کے مقابلے میں کافر کی مدد کروں، اس نیت سے میں نے کام نہیں کیا. نہ میں نے ارتداد اختیار کیا ہے اور ولا رضا بالکفر بعد الاسلام، اور اسلام کے بعد کبھی بھی میرے دل میں کفر کی طرف میلان کا کوئی شائبہ بھی نہیں آیا. صاف وضاحت کر دی. اس کو کہتے ہیں کہ آدمی پوری وضاحت کے ساتھ بات کرے. کہا کہ ولا رضا بالکفر بعد الاسلام، کہا میرے دل و دماغ میں کبھی بھی کفر کی طرف کوئی میلان کا کوئی تصور بھی میرے دل و دماغ میں کبھی آیا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بالکل صاف ہوا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ، کہا کہ صحابہ سے کہا ادھر مخاطب ہو گئے، دیکھو حاتب بن بلتعہ نے بالکل سچ، انہوں نے کوئی غلط بات نہیں.
قال عمر نے کہا دعني اضرب عنق هذا المنافق، آپ مجھے چھوڑ دیجیے اس منافق کی گردن میں اڑا دیتا ہوں. قال انه قد شهد بدرا. تو حضرت عمر اسی لیے تو نے کہا واشدهم بامر الله عمر، یہ حضرت عمر کے یہاں پر ذرا بھی لچک نہیں کرتے. اسی لیے بدر کے موقع پر بھی حضرت عمر سے حضور نے پوچھا کہ عمر یہ 70 پکڑے گئے، ان کا کیا کرنے کا؟ کہا میرا رشتہ دار میرے حوالے کرو، جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کرو، اس کی گردن اڑا دو، ایک کو بھی چھوڑنا نہیں ان کو. اسی لیے حضور نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جاڑوں کی جھاڑیوں کے قریب عذاب آ چکا تھا، اگر عمر کی رائے نہ ہوتی تو شاید اس عذاب سے ہم سب کیا ہو جاتے، مبتلا ہو جاتے. تو اشدهم فی امر اللہ، عمر کے مظاہرے ایسے ہوتے ہیں، ایسے سمجھ میں آتے ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں حضور یہ کچھ سننا ہونا نہیں، آپ میرے کو بول دو، خالی اس کی گردن جڑا دیتا ہوں. قال انه قد شهد بدرا. حضور نے کہا نہیں ایسا نہیں، یہ بدری صحابی ہے. عمر ادری کا، اور عمر میں کیا معلوم لعل اللہ ان یکون قد اطلع علی اہل بدر، کہ اللہ رب العزت نے اہل بدر کے سلسلے میں یہ وضاحت کی ہے. فقال اعملوا ما شئتم، کہ بدر میں شریک ہونے والا اس کے بعد جو چاہے کرے، فقد غفرت لکم، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. کہا یہ میرا صحابی مشہور ہے، انسان ہے غلطی ہوتی ہے، لکل حقوۃ کبوہ، بڑے سے بڑی غلطی ہوتی ہے. کہا حاجی بدری ہے تو غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں. اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کیا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ اپنوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ. حضور نے اپنے صحابی کو پوری وضاحت کا حق دیا، ان کی پوری بات سنی، اور سننے کے بعد ان کا فیور کیا. کس لیے فیور کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے جو تھا وہ سچ کہہ دیا. الصدق ینجی والکذب ینجی، کہ بھئی یہ ہے. اسی لیے بعض لوگ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ کو نقد کرتے ہیں، اوپر تنقید کرتے ہیں. حضرت حاتب بن ابی بلتعہ بدری صحابی ہے. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ان پر کسی قسم کا کوئی نقد کیا جائے. انسان سے غلطی نہیں ہوگی تو کوئی فرشتہ کی غلطی کرے گا نہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان سے غلطی ہو گئی. مگر ہمارے دل و دماغ میں اس کو پڑھنے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت حاتب سے محبت اور بڑھ گئی. کہ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ نے ایک طریقہ سکھایا کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاوے اور آپ پر کوئی بلیم آوے اور آپ پر کس طرح کا ایسا کوئی الزام عائد ہو تو آپ کو اپنی صفائی کیسے دینی چاہیے. اگر حاتب بن ابی بلتعہ کا یہ واقعہ پیش نہ آتا تو شاید ہمیں اپنی صفائی دینے کا طریقہ معلوم نہ ہوتا. جیسا کہ حاتب بن ابی بلتعہ نے کتنے خوبصورت انداز میں اپنی صفائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہتی ہے